سعودی عرب پاکستان کے لیے کچھ بڑے اقدامات کرنے جا رہا ہے. سعودی عرب کی اہم ترین شخصیات جو ہیں کیوں پاکستان کی طرف تیزی سے آ رہی ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے کب تک جاری رہے گا؟ رانا صاحب سے جانتے ہیں. رانا صاحب، اردگان، مہاتیر عمران سے خوش ہے، آخر یہ معجزہ کیا ہے کہ یہ جو دوروں کا سلسلہ ایک چل پڑا ہے اور مزید بھی جو ہے آئندہ حالیہ دورے جو ہیں متوقع ہیں، کیا کہیں گے؟ آپ غور کریں کہ عمران خان صاحب کے دورے کے بعد اور آرمی چیف صاحب کے اس سے پہلے دورے کے بعد پاکستان کی طرف سے بھی اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ باقاعدہ سعودی عرب گئے، وہاں پہ اہم ترین شخصیات سے ان کی ملاقاتیں ہوئی. اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جیسے پاکستان کے اندر سعودی عرب سے اہم ترین افراد جو سعودی حکومت کے اندر اہم ترین ذمہ داری رکھتے ہیں، جو سعودی ولی عہد کے بالکل قریب ہیں، سعودی فرمانروا کے قریب ترین ہیں، انہوں نے پاکستان کا وزٹ شروع کر دیا. اور اس کی اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ پاکستان نے جس طرح بھرپور طریقے سے ساتھ دیا اور اس ملیشیا کے اندر ہونے والی کانفرنس میں حصہ نہیں لیا، کیونکہ پاکستان نے واضح کہا تھا وہ کسی صورت میں بھی سعودی عرب کو ناراض نہیں کر سکتے. اور سعودی عرب نے جو پاکستان کے لیے ہمیشہ کوششیں کی ہیں، سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو ہمیشہ جو اچھی چیزیں ملی ہیں اس پر سعودی عرب کا وہ ساتھ دیں گے. اس کے بعد سعودی عرب کی طرف سے بھی پاکستان کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. پہلے بھی سعودی عرب بہت تعاون کرتا رہا ہے، پہلے بھی سعودی عرب نے پاکستان کے اندر بے انتہا انویسٹمنٹ کی ہے. پاکستان پہ کوئی مشکل وقت آیا خدا نہ خواستہ تو سب سے پہلے اگر کوئی ملک ہمارے لیے باہر نکلا ہے تو وہ سعودی عرب ہے. دیکھیں اب پھر سعودی عرب نے پاکستان میں اس نئے سال میں بے انتہا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ دیگر معاملات میں، دیگر منصوبوں میں، دیگر ترقیاتی کاموں میں تو پاکستان کی انڈسٹری لگانے اور پاکستان اور سعودی عرب کے آپس میں کاروبار، پاکستان اور سعودی عرب کی آپس میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے اہم ترین چیزیں جو ہمیں سامنے آ رہی ہیں، جو پاکستان کی ہسٹری میں شاید میاں نواز شریف دور میں بھی ایسا نہ ہوا ہو. اور اسی لیے جو سعودی عرب کے اہم ترین ذمہ داران ہیں وہ بار بار پاکستان آ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ OIC جو ہے کیا لگتا ہے کہ فعال ہوگی اور مہاتیر اور عمران خان جو ہے یہ مسلم ممالک جتنے بھی ہیں ان کی سمت کا تعین جو ہے بحال کر سکیں گے، تعین کر سکیں گے؟ دیکھیں جہاں تک آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ جتنی مرضی کانفرنس ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اہمیت سعودی عرب کی ہے، مسلمان ممالک کی. اور مسلمان ممالک جو ہے وہ سعودی عرب کے بغیر نہیں چل سکتے. ایک ملیشیا میں ضرور ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں ضرور ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے آنے والے، میں یہ بھی بریک کر دیتا ہوں، آنے والے چند دنوں میں سعودی عرب کے اندر ایک بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور اس بڑی کانفرنس میں آپ کو بہت سے ایسے ممالک کے سربراہان نظر آئیں گے جو آپ کو دوسری طرف بھی نظر آئے تھے. اور پھر وہاں پر وہ سب یہ اس بات کا اعلان کرتے نظر آئیں گے کہ ہم سعودی عرب کے ہی ساتھ کھڑے ہوں گے. دیکھیں یہ ایک کچھ قوتوں کی کوشش تھی کہ مسلمان آپس میں تقسیم ہو جائیں. اب عمران خان نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ اس کے بعد بھی بہت سے ممالک کے جو سربراہان ہیں ان سے رابطے کیے اور ترکی کے جو سربراہ ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، باقی ممالک سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ وہ جو ایک گیپ تھا سعودی عرب اور دیگر ممالک کے درمیان یہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے. اور عالم اسلام کی جو سربراہی ہے نا، عالم اسلام کی قیادت ہے وہ سعودی عرب ہی کرے گا اور پاکستان کسی اور کے ساتھ نہیں سعودی عرب کے ساتھ رہے گا، کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان کا رشتہ جو ہے وہ نہ ٹوٹنے والا ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ نیا سال ایک دن بعد شروع ہو جانا ہے تو آپ کو پاکستان کے اندر سعودی عرب کی انویسٹمنٹ، پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے لیے سعودی حکومت کی طرف سے بہترین چیزیں جب آنا شروع ہوں گی تو پھر آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی کہ وزیر اعظم عمران خان نے اور سعودی فرمانروا نے جو اقدامات کیے ہیں اس سے سب سے زیادہ فائدہ، سعودی عرب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو پہنچ رہا ہے. دیکھیں آپ سعودی عرب کو چھوڑ دیتے، اس سائڈ پہ چلے جاتے، سعودی عرب کے ساتھ چلنے کے لیے بہت سے ممالک تیار تھے، بہت سی قوتیں تیار تھی، اس سے نقصان پاکستان کا ہی ہونا تھا. اور آج اگر پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے تو اس میں سارا فائدہ بھی پاکستان کا ہی ہو رہا ہے. مطلب وزیر اعظم